عادل شاہی دور کے مصنویاں، تعارف اور تمہید۔ عادل شاہی سلطنت کے حکمرانوں نے اقتدار سنبھالنے کے بعد دکنی زبان و شاعری کی طرف خصوصی توجہ دی۔ اس دور میں شعراء نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن مثنوی کی صنف کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس دور میں عشقیہ اور داستانوی دونوں طرح کی مثنویاں لکھی گئیں۔ ایسی طویل مثنویاں بھی لکھی گئیں جو ہزارہ اشعار پر مشتمل ہوتی تھی۔ مختصر مثنویوں کا چلن بہت کم رہا۔ شعراء نے مثنوی کی روایت اور فن کو بھی پیش نظر رکھا۔ ہر طویل مثنوی میں 8 اجزائے ترکیبی کا استعمال ہوا ہے، جس میں حمد و نعت کے بعد مناجات اور پھر بادشاہ وقت کی تعریف اور تعریف پیر کے بعد قصے کا آغاز عمل میں آتا ہے۔ اس کے بعد کشمکش، عروج اور انجام کے مراحل آتے ہیں۔ عادل شاہی مثنویوں میں قصہ گوئی کا روایتی انداز نمایاں ہے، اور شعراء نے رومانی قصوں پر جو مثنویاں لکھی ہیں ان میں داستانوی عناصر قصے کو آگے بڑھانے میں معاون ہوتے ہیں۔ جادوئی، مافوق الفطرت اور انہونے کرداروں کے علاوہ مثالی کرداروں سے بھی سابقہ پڑتا ہے۔ ذیلی اور ثانوی کرداروں کا چلن عام طور پر شہزادے یا شہزادی کے دوست یا سہیلی جیسے کرداروں کی حیثیت سے تشکیل پاتے ہیں۔ علاوہ اس کے رقیب کا کردار ادا کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جن سے ہیرو کو بار بار آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس دور کے شاعروں نے بزمیہ مثنوی کے علاوہ رزمیہ مثنوی کی طرف بھی توجہ دی۔ نصرتی کی علی نامہ اور رستمی کی لکھی ہوئی مثنوی خاور نامہ کو رزمیہ مثنویوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حسن و عشق کے واقعے کو بیان کرنے کے معاملے میں خیالی قصوں کے علاوہ قرآنی قصوں اور عرب و ایران کی سرزمین کے عشقیہ قصوں کو بھی پلاٹ کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ ہندوستانی مقبول عام قصوں پر بھی مثنویاں لکھی گئی ہیں، اور یہ روایت فخر الدین نظامی کے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ سے چلی آ رہی ہے۔ ان قصوں میں بھی سبق آموزی کے ساتھ عام دلچسپیوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ موضوعات میں یکسانیت کے باوجود ان مثنویوں کی تاریخی حیثیت مسلم ہے۔ شمالی ہند کی مثنویوں کے لیے دکنی مثنویوں کے سرمایہ نے فضا سازی کا کام کیا۔ عام مروجہ مثنویوں سے الگ ہٹ کر ابراہیم عادل شاہ ثانی کی لکھی ہوئی مثنوی نورسنامہ کی یہ انفرادیت ہے کہ شاعر نے موسیقی کے کمالات کو مثنوی کے روپ میں پیش کیا۔ عبدل نے ابراہیم نامہ مثنوی میں بادشاہ وقت ابراہیم عادل شاہ ثانی کی مدح لکھی اور مثنوی میں قصیدے کے عنصر کو شامل کیا۔ یہ وہ مثالیں ہیں جن سے اردو مثنوی کی تاریخ ثروت مند ہوئی ہے۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عادل شاہی دور میں لکھی جانے والی طویل اور مختصر مثنویوں کا احاطہ کر سکیں گے۔ عادل شاہی دور کے مشہور مثنوی نگاروں اور ان کی مثنویوں کی تفصیل بیان کر سکیں گے۔ عادل شاہی دور کی مثنویوں کے اسلوب اور قصہ گوئی کا جائزہ لے سکیں گے، اور عادل شاہی دور کی رزمیہ اور بزمیہ مثنویوں کا تنقیدی جائزہ لے سکیں گے۔ عادل شاہی دور کے اہم مثنوی نگار: برہان الدین جانم، ابراہیم عادل شاہ ثانی، عبدل اور غنی۔ عادل شاہی دور میں مثنوی کی صنف کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوئی۔ اس دور میں مختصر مثنویوں کا چلن عام نہیں ہوا تھا۔ برہان الدین جانم اس دور کے مشہور شاعر تھے۔ حضرت برہان الدین جانم نے مثنوی ہیئت میں
سکھ سہیلا لکھا، جس میں سکھ کے گیت مریدوں اور معتقدوں کی ہدایت کے لیے لکھے گئے ہیں۔ ان گیتوں میں انسانی زندگی کے گر بتائے گئے ہیں، جن پر عمل کرنے سے انسان ہمیشہ سکھی یعنی خوش رہ سکتا ہے۔ سکھ سہیلا کی زبان قدیم ہے اور ہندی الفاظ زیادہ تر استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہ واحد سجنہار، دو جگ رچنا رچتا پار، دیکھن چوندی لایا جگ، کوئی نہ سمجھے اس کو الگ، غفلت کیتا پردہ آڑ، سب جگ لیتا اس میں تاڑ۔ ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور نے ادارہ ادبیات اردو میں موجود ایک مصنوی پنج گنج کو بھی جانم سے منسوب کیا ہے، جس میں 70 اشعار شامل ہیں۔ اس مصنوی کی زبان زیادہ صاف ہونے کی وجہ سے یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ اسے برہان الدین جانم نے نہیں بلکہ ان کے کسی مرید نے لکھا ہوگا۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی نے فن موسیقی پر منظوم کتاب لکھی اور فن تعمیر، مصوری و خطاطی کے فن کو فروغ دیا۔ 1599 میں نورس نامہ کی تکمیل کی۔ نورس نامہ میں 59 گیت اور 17 دوہرے ہیں۔ گیتوں کے اعتبار سے کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بیشتر ہندی دیومالا جیسے شیو، پاروتی، سرسوتی، گنیش اور اندر جیسے دیووں اور دیوتاؤں سے متعلق ہیں۔ اس میں حضرت گیسودراج سے عقیدت بھی ظاہر کی گئی ہے۔ کتاب کا بیشتر حصہ عاشقانہ مضامین پر مشتمل ہے۔ ناقدین نے اس کتاب کو گیتوں کی اعلیٰ درجے کی شاعری کا درجہ دیا ہے۔ عبدالغنی ابراہیم عادل شاہ ثانی کے دور کے شاعر کی حیثیت سے مشہور ہے۔ بادشاہ وقت کی بنا میں اس نے مصنوی ابراہیم نامہ تحریر کی، جس کا سن تالیف 1603 بتایا گیا ہے۔ اس مصنوی میں ابراہیم عادل شاہ کی سوانح بیان کی گئی ہے۔ مصنوی کے موضوعات میں تعریف سخاوت بادشاہ، شہر بیجاپور، دربار بادشاہ، نورس محل، شکار، ہیبت لشکر، لشکر فیلان شاہی، تعریف اسپاں، تعریف باغ، تاریخ بہار، میزبانی اور سالگرہ وغیرہ شامل ہیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ مصنوی اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں کسی بادشاہ کی سوانح عمری منظور کی گئی ہے۔ اس مصنوی کے آغاز میں حمد و نعت اور نفس مضمون کی ابتدا کے بعد شہر بیجاپور کی تعریف اور نورس محل کی تعریف، نوروز کے جشن کا بیان ہے۔ ابراہیم عادل شاہی ثانی کے دور میں مصنوی کی صنف کو فروغ دینے والے ایک اہم شاعر کی حیثیت سے امین کی مصنوی بہرام و حسن والوں کو اہمیت حاصل ہے۔ امین نے اس مصنوی کو مکمل نہیں کیا۔ اس کے وفات کے بعد دولت نامی شاعر نے اس مصنوی کی تکمیل کی۔ مصنوی کے چند نمائندہ شاعروں میں امین کا شمار ہوتا ہے۔ نصرتی، شاہ ملک، امین الدین اعلیٰ اور ظہور کی مصنوی نگاری۔ عادل شاہی دور کا شاعر نصرتی ایک بلند پایہ مصنوی نگار تھا۔ نصرتی کو علی عادل شاہ ثانی کی طرف سے ملک الشعراء کا خطاب بھی ملا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں نصرتی کی بڑی عزت تھی۔ اس نے مشہور مصنوی گلشن عشق 1657 میں پیش کی۔ اسی طرح کی دوسری مصنوی علی نامہ 1665 میں منظر عام پر آئی، اور تیسری کتاب تاریخ اسکندری 1672 کی تصنیف ہے۔ گلشن عشق میں کنور منوہر اور رانی مد مالتی کے قصے کو نظم کیا گیا ہے۔
اس طرح یہ ایک عشقیہ مصنوی ہے، روایتی انداز سے حمد و نعت اور مدح بندہ نواز اور علی عادل شاہ کی مدح کے بعد نصرتی نے اس مصنوی کو دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے، جس میں منظر کشی اپنے کمال پر ہے۔ نصرتی نے مصنوی علی نامہ میں دکنیوں اور مغلوں کے مابین جنگ کو نظم کیا ہے۔ نصرتی نے میدان جنگ کے واقعات و حالات کو بڑے مؤثر طریقے سے زبان دی ہے، جو اس کی قادر الکلامی کی دلیل ہے۔ عادل شاہی دور میں شاہ ملک نے اپنی مذہبی مصنوی شریعت نامہ تحریر کی، جسے احکام الصلاوات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہاشمی ایک اہم غزل گو اور ریختی گو شاعر تھا، لیکن یوسف زلیخا جیسی مصنوی لکھ کر اس نے مصنوی نگاری کے میدان میں بھی شہرت حاصل کی۔ ایاغی، شغلی، علی اور قدرتی کی مصنوی نگاری۔ عادل شاہی دور کے ایک اہم شاعر ایاغی کی مصنوی نجات نامہ سے اسے شہرت حاصل ہوئی۔ اس کی مصنوی نجات نامہ پند و نصائح پر مبنی ہے۔ عام دکنی مصنویوں کی طرح حمد و نعت کے ساتھ یہ مصنوی شروع ہوتی ہے، جس میں عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے گناہوں کی تفصیلات اور ان کی سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بادشاہ وقت علی عادل شاہ کا ذکر اور اس کے محاسن بھی بیان کیے گئے ہیں۔ عادل شاہی دور کے مصنوی نگار شعراء میں شغلی کی مصنوی پند نامہ کو بھی اہم خیال کیا جاتا ہے۔ پند نامہ کے صرف 105 شعر دستیاب ہوئے ہیں، جن کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر نے کسی فارسی کتاب کا منظور ترجمہ کیا ہے۔ عادل شاہی دور کے مصنوی نگار شاعر علی کی مصنوی پند دلبند کے نام سے مشہور ہے۔ شاعر نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت یعنی راستی، علم اور عمل پر شدت سے زور دیا ہے، اور ان 3 چیزوں کی تفصیلی صراحت بھی کی ہے۔ ڈاکٹر محمد جمال شریف نے علی کا نام علی رحمتی بتایا ہے، اور ڈاکٹر زور کے حوالے سے واضح ہوتا ہے کہ سلطان محمد عادل شاہ کے زمانے میں اس نے اس مصنوی کی تکمیل کی۔ یہ مصنوی 1959 ابیات پر مشتمل ہے، جو حمد و نعت کے بعد نصیحت سے شروع ہوتی ہے اور اسلامی تعلیمات کی تاکید کرتی ہے۔ کہوں یہ نصیحت عجب خوب تر، بھری پند سن جو کے کان دھر، بھلے کو بھی پند بھاتی آہے، بھلائی میں دل بہلاتی آہے، برے کو بھری پند سو کیا خبر، گدھا کیا بجے زعفراں کی قدر، جکوی نرم دل پاک اخلاق ہیں، سو اس پاک باتا کے مشتاق ہیں، جو کوئی اصل گوہر میں کچھ خوب ہیں، اس پند گوہراں کے خریدار ہیں۔ عادل شاہی دور میں مختار نامی شاعر نے اپنی مصنوی معراج نامے میں اپنے پیر کی مدح لکھی ہے۔ بیجاپور کے دوسرے شعراء کی طرح اس نے بادشاہ کی مدح نہیں لکھی۔ مختار کے معراج نامے میں 3000 اشعار ہیں، جس میں معراج کے واقعے کو تفصیلات کے ساتھ قلم بند کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں کی سیر، جنت اور دوزخ کا معائنہ اور 7 آسمانوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ مختار کی دوسری تصنیف مولود نامہ بھی اہمیت کے حامل ہے، جس میں 400 سے زیادہ اشعار ہیں۔ شاعر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، حضرت کا سراپا کے عنوان سے سورت مبارک کا بڑی عقیدت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ معراج نامہ میں حمد و نعت و منقبت اور حضرت علی کے بعد حضرت امام حسین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت سید محمد حسین گیسو دراز کی مدح کے بعد مرشد کی مدح تحریر کی ہے۔ مختار کی ایک اور مصنوی نور نامہ بھی ہے، جو مذہبی موضوع پر اساس رکھتی ہے۔ اس کی زبان بھی دوسری مصنویوں کی طرح صاف اور رواں ہے۔ نور نامہ کے چند اشعار پیش ہیں۔ الہی
اتھی نور اور تجھتے نور، کیا نور تیرا پنے میں ظہور، تیرا نور نور علی نور ہے، تیرے نور تے جگ جیو معمور ہے، تیرا نور جس کو کرے رہ بری، کرے دینوں دنیا میں وہ سربری۔ عادل شاہی دور کے سب سے طویل مصنوی لکھنے والے شاعر کی حیثیت سے قدرتی کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کی ضخیم مصنوی قصص الانبیاء 10,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ 1391 عنوانات کے تحت حمد، نعت و منقبت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے احوال سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر اس مصنوی کا اختتام ہوتا ہے۔ ڈاکٹر محمد جمال شریف نے اس طویل اور دکن کی سب سے بڑی مصنوی اور اس کی خصوصیات کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ہے، قدرتی ایک مذہبی شاعر تھا اور قرآنی علوم دینیہ اور مذہبی تعلیمات پر بھی وسیع نظر رکھتا تھا۔ تبھی تو اس کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ 10,000 ابیات پر مشتمل اس قدر طویل مصنوی لکھ سکا۔ اس قدر طویل مصنوی لکھنا کسی معمولی شاعر کا کام نہیں، جب تک کہ شاعر کو زبان اور شاعری پر عبور اور قدرت حاصل نہ ہو۔ مومن، قادر، معظم اور شیخ محمود دہاں کی مصنوی نگاری۔ عادل شاہی دور کے مصنوی نگار شعراء میں میاں عبد المومن کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس نے مصنوی اسرار عشق لکھی جو اب نایاب ہے۔ یہ ضخیم مصنوی 242 اوراق اور 23 مقالوں اور 5,237 ابیات پر مشتمل ہے۔ اس کے کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پرگور زبان پر قادر تھا۔ شاہ عبد القادر کو عوامی طور پر قادر لنگا کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ حضرت کی لکھی ہوئی مصنوی معجزہ خاتون جنت دریافت ہو چکی ہے، جس پر ڈاکٹر زور نے شبے کا اظہار کیا ہے، جبکہ نصیر الدین ہاشمی کے مطابق یہ مصنوی شاہ عبد القادر لنگا ہی کی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر لنگا نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معجزات بھی اس مصنوی میں بیان کیے ہیں۔ حضرت معظم نے خدا کی وحدت اور اس کی ذات میں چھپے ہوئے بے شمار خزانوں سے انسان کو آگاہ کرنے کے لیے مصنوی گنج مخفی لکھی۔ اس میں معظم نے تصوف کے اسرار و رموز بیان کیے ہیں۔ معظم کا کلام صوفیانہ اور عارفانہ ہے۔ اس کی مشہور مصنوی رسالہ وجودیہ میں اس کی مذہبی عقیدت کا جوش آگیں اظہار ہوا ہے۔ یوں اللہ ناؤ پیارا، دو عالم سبرے سارا، یوں خالق خلقت کہتا، سرتاج نبی کی دیتا، یوں کاج نبی کا سارا، ہے نبی اللہ کا پیارا، میں مجلس دیکھ نبی کا اور قدرت دیکھ ربی کا، اوپر پر ہے ستار سے کہتے ہیں غفار، یوں مکتب معظم کہتے، دیکھ عارف جھک کر رہتے، خود قادر پیار کیا ہے، مجھ رویت آپ دیا ہے۔ جامع مسجد بمبئی کے قلمی کتب خانے میں موجود معظم کی مصنوی معراج نامہ کے چند اشعار پیش ہیں، جو معظم کے طرز اظہار کے بہترین مظہر ہیں۔ رحمان تو حاکم ہے صاحب سچا، سوکن فیکن کہتے سب جگ رچا، گیا سات آسمان یک پل بنے، ہوا ذوق جس ساتھ تجھ دل بنے، یوں نامہ کیا کر مجھے حق دیا، مجھے عاجز کو سلطان معظم کیا۔ معظم نے 5ویں مصنوی گلزار چشت تحریر کی، جو 400 ابیات پر مشتمل ہے۔ اس مصنوی میں بھی حمد اور نعت کے بعد منقبت تحریر کی گئی ہے، اور اس کے بعد چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ شیخ محمود خوشدہاں اور ملک خوشنود کی مصنوی نگاری۔ حضرت شیخ محمود خوشدہاں نے اپنی مصنوی رموز الانوار میں
خانوادہ چشت کی حقیقت بیان کی ہے۔ ان کی دوسری مثنوی رسالہ علم الحیات دکنی ہے۔ ان کی ایک اور مثنوی لولی نامہ دائم کے نام سے مشہور ہے۔ اس طرح خوشدہا کی مثنویوں میں تصوف کے مسائل اور عرفان و رموز کی پردہ دری کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کی ہدایت اور رہنمائی کو ہی اپنے کلام میں پیش نظر رکھا ہے۔ خوشدہا کی مثنویاں عام مثنویوں کی طرح حمد باری سے شروع ہوتی ہیں۔ لولی نامہ میں پیدائش آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدح صحابہ کا بیان ہے۔ پھر وہ اپنے پیر و مرشد برہان الدین جانم کی مدح کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تصوف اور عرفان کے رموز و نکات بیان کیے گئے ہیں۔ سید شاہ میراجی حسین کا نام مختلف تذکرہ نویسوں نے سید میراں بتایا ہے، اور لقب کے اعتبار سے شاہ میراجی خدا نما یا پھر سید شاہ میراجی حسین خدا نما اور پھر میرا حسینی خدا نما کی حیثیت سے آپ کی شناخت بتائی جاتی ہے۔ نثر میں ان کی 2 کتابیں رسالہ وجودیہ اور مرغوب القلوب اہمیت کے حامل ہیں۔ شاعری میں مشکوات النبوت اور بشارت الانوار ہیں۔ اکثر محققین نے خدا نما کو قطب شاہی دور کا شاعر بتایا ہے۔ ملک خوشنود کو گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت کے غلام کی حیثیت سے بیجاپور بھیجا گیا تھا۔ جب خدیجہ سلطان کی شادی بیجاپور کے بادشاہ سے انجام پائی اور خدیجہ سلطان کو اس کے جہیز کے ساتھ بیجاپور بھیجا گیا، تو خدیجہ سلطان نے عمدہ خدمات اور حسن انتظامات سے خوش ہو کر اسے اعلیٰ عہدے پر فائز کیا، اور 1632 میں اسے سفارت کی ذمہ داری تفویض کی۔ مختلف تاریخوں میں ملک خوشنود کی 2 مثنویوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی مثنوی ہشت بہشت ہے، جو حضرت امیر خسرو کی مثنوی کا منظوم دکنی ترجمہ ہے، جو 1645 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ مثنوی کا آغاز حمد و نعت اور معراج کے واقعے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کی مدح اور پھر اصل قصہ شروع ہوتا ہے۔ فارسی مثنوی کا ترجمہ ہونے کے باوجود اس کی زبان صاف نہیں ہے۔ البتہ دوسری مثنوی یوسف زلیخا کا انداز بھی دکنی ہے۔ مثنوی ہشت بہشت کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ عجب بے مہر دنیا بے وفا ہے، محبت عین اس کا سب جفا ہے۔ جتے ہیں دوستاں فرزند ساقی، سگل ہے گور تک وہ سب سنگاتی۔ ملے ہے باپ بھائی سب مراسی، ولے کوئی گور میں ہرگز نہ آسی۔ چلے چون ایک مرداں چل تو خوشنود، خدا حاصل کرے گا دل کا مقصود۔ ملک خوشنود کی مثنوی جنت سے گار مدح محمد عادل شاہ پر مبنی ہے۔ اس کے اشعار ملاحظہ ہوں۔ تو سلطان محبت شاہ غازی، جہاں کو شاہ سو ہے سرفرازی۔ نبی کے لطف کا دل ہے خزینہ، انگوٹھی تو فلک چندر نگینہ۔ کہوں ثانی سکندر پاک جم ہے، نہیں شاہاں کی جس کے در سونم ہے۔